بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے قابل احترام دوستو، آج ہم واقعہ پڑھیں گے خضر رئیس خیر الدین باربروسا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی انسان سے ہالی ووڈ کے تخلیق کردہ کردار میں سے مشہور بحری قزاقوں لٹیروں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے باربروسا کا نام لے گا، جو سرخ داڑھی، ایک آنکھ، کٹی ٹانگ اور لکڑی کے پاؤں کا حامل ایک درندہ شخص ہے، اور ہمیشہ تخریبی بحری قزاق کے کردار میں پیش کیا جاتا ہے۔ مگر وہ حقیقت جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ باربروسا جس کی اس قدر خوفناک شخصیت نگاری کی گئی ہے، وہ ایک ایسا اسلامی مجاہد گزرا ہے جو شجاعت اور بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ایک بلند کردار اور رحم دل شخص تھا۔ اس نے تو اسپین میں ظالموں کے ہاتھوں عذاب کا شکار ہونے والے ہزاروں مسلمانوں کو بچایا تھا۔ وہ اس عظیم عروج رئیس کا چھوٹا بھائی تھا جس نے اندلس کے گرجا گھروں کے تہہ خانوں میں مسحور مظلوم یورپی مسلمانوں کو آزاد کروایا تھا۔ عروج رئیس کی دردناک شہادت کے بعد خضر نے مسلمان لشکر کی کمان سنبھال لی اور عروج کے مشن کو آگے بڑھایا۔ خیر الدین نے نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنے بحری بیڑے تیار کیے اور تیونس کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پہنچتے ہی ہسپانوی کشتیوں کو تباہ کیا اور تیونس کو صلیبیوں کے شکنجے سے آزاد کروایا۔ پھر اپنے لشکر کا رخ الجزائر کی طرف پھیر دیا اور وہاں پہنچ کر اسے بھی آزاد کروا لیا۔ یہی نہیں بلکہ ہسپانوی بحری فوج کو تباہ کر کے جزائر البار بحار پر بھی قبضہ کیا۔ روم کے پوپ جان پال نے جب اس مسلمان کمانڈر کی فتوحات کا سنا تو فوراً پورے یورپ میں عام اعلان جنگ کر دیا، اور یوں ایک خضر رئیس کے مقابلے میں تمام صلیبیوں کی ایک متحدہ فوج تیار کی گئی، جس میں جمہوریہ وینس سینٹ جونک کے قزاق اور پاپائی ریاست کے بحری جہاز بھی شامل تھے۔ یہ اس وقت تک کی تاریخ کا سب سے بڑا بحری لشکر تھا، جو 600 بحری جہازوں اور 60,000 فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس فوج کی قیادت اینڈریا ڈوریا کر رہا تھا، جو یورپ کا عظیم ترین بحری کمانڈر سمجھا جاتا تھا۔ اس جنگ کو برپا کرنے کا مقصد بحیرہ روم کو مکمل طور پر اسلام کے وجود سے خالی کرنا تھا۔ اس لشکر کے مقابلے میں عثمانی لشکر صرف 122 بحری جہازوں اور 22,000 فوج پر مشتمل تھا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ 28 ستمبر 1538 عیسوی کو پرویزا کے مقام پر ہوا۔ اس تاریخ کو ضرور یاد رکھیں، بلا شبہ یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی بحری جنگ تھی۔ اس معرکے میں دشمن کے مقابلے میں قلیل جنگی ساز و سامان اور انتہائی کم افرادی قوت ہونے کے باوجود اس شیر دل کمانڈر خضر خیر الدین باربروسا نے صلیبیوں کو محض 5 گھنٹوں کی گھمسان لڑائی کے بعد شکست فاش دے دی، یہاں تک کہ ان کا سپہ سالار اینڈریا ڈوریا میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اس عظیم فتح کے بعد صلیبی سلطنتوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، اور یوں عثمانی بحریہ 3 صدیوں تک بحیرہ روم پر بلا شرکت غیر حکومت کرتی رہی۔ خضر کی عظیم فتح کی خبر پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دمشق، دہلی اور دیگر اسلامی ممالک کی مساجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں۔ خضر کی فتح کے بعد عثمانی بحریہ دنیا کے سب سے مضبوط اور مستحکم بحریہ کے طور پر سامنے آئی۔ خضر سلطان سلیمان خان کی بحریہ کے چیف کمانڈر رہے اور آخری دم تک سمندروں پہ انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد جاری رکھی۔ یہ تھے ہمارے قومی ہیرو، ہمارے مسلمانوں کے ہیرو، ہماری ملت کے ہیرو۔ اللہ بھی ہمیں ان جیسا بہادر بنائے، اور ہمیں اللہ اپنے اور اپنے حبیب کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔
السلام علیکم۔